تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان والوں کا پالنہار، خالق، مالک اور مدبر ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے دنیا انسانیت کی رشد و ہدایت، ان کی کامیابی کامرانی کی ضمانت لیتے ہوئے جتنے بھی انبیاء کرام اس زمین پر بھیجے گئے، اور پھر انہی میں سب سے آخری کڑی خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 3 جگہ سے مختصر آیت کریمہ پڑھی گئی، اور پیارے نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فرمان۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین انہی آیت کریمہ اور احادیث رسول کا سہارا لیتے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں اور اپنے اس کم علم میں رب ذوالجلال کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں، رب العالمین ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے کہنے والے کو پھر اس پر تمام سامعین و سامعات پر عمل پیرا ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کو جب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا جو نازل ہونے کا جو سلسلہ شروع ہوا، قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر ہم سنتے چلے آتے ہیں، ایک جملہ بہت مشہور و معروف ہوتا ہے، ہم اکثر و بیشتر یہ جملہ سنتے ہیں اور اکثریت سے جملہ سنتے ہیں، کیا ہے؟ یہود اور نصارہ۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے وقالت الیہود کہا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے وقالت النصارہ کہا، لیکن جب ان دونوں جملے کو جب اکٹھا کر کے کہیں بات کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے جملہ بھی استعمال کیا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اب ان کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا کیا تعلیمات بتائی ہے، اور پھر ان کا نظریہ، جیسا کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ بھی یہی ہے کہ اہل کتاب کی روش، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے تمام طریقے، ان کی زندگیاں، اور ہم امت مسلمہ یعنی ان میں ہمارا کیا کمپیئر ہونا چاہیے، اور آج ہم کس ڈگر اور کس راہ پر جا رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی مکی زندگی کے اندر پوری کی پوری مکی زندگی، 40 سالہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان یہودیوں سے ہمیشہ ان کی موافقت کی بات کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کی موافقت کی بات ہوتی، ان کے اس معاملے کی بات ہوتی، ان کی وجوہات کیا تھیں؟ ان کی وجوہات کی بنیاد پر سب سے پہلے وجہ یہی تھی کہ یہ قوم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب یہ نسبت کرنے والی قوم تھی، اور اللہ کے 2 جلیل القدر پیغمبروں کے نام سے ان کا اپنا تعلق اور ان کا اپنا رشتہ مضبوط ہونے کا دعویٰ تھا، اور یہی نہیں، ان آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی ان کا یہی اپنا دعویٰ تھا کہ ہم آسمانی کتابوں سے ہمارا یہ رشتہ ہے، ہمارا یہ تعلق ہے، اور ہماری اس جوڑ کی بنیاد پر جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو اللہ نے جو تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنا کر بھیجا، اور یہ قوم نصارہ، یہ جو قوم نصارہ، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی یہ قوم اپنے آپ میں اس بات کا دعویٰ رکھتی تھی کہ ہاں یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے پیروکار ہیں، ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کی بنیاد پر اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی بنیاد پر ہے۔ اب انہی بنیاد کی وجوہات پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی اس بات پر موافقت کیا کرتے تھے، لیکن عالم اسلام میں پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ایران اور رومیوں کے درمیان، اور وہ اس وقت ایرانیوں کے ساتھ اور یہ لشکر جو بڑا لشکر، سارے کے سارے کفار اور مشرکین ان ایرانیوں کی حمایت میں تھے۔ کیوں؟ یہ ایرانی یہ آگ پرست تھے، ان ایرانیوں کی حمایت میں مکہ کے سارے مشرک یا دنیا انسانیت کے تمام اسلام سے دشمنی رکھنے والے، ان کا یہی معاملہ تھا کہ وہ ایرانی کے ساتھ تھے، لیکن یہ
یہ یہود وہ اس وقت رومیوں کے ساتھ تھے، اور خود صحابہ کرام بھی اس بات کا اعتراف کر بیٹھے تھے کہ ہم بھی رومیوں کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ معاملہ ایسا ہوا، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، معاملہ ایسا ہوا کہ رومی اور ایرانی کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں ایرانی جیت گئے۔ جن کی جیتنے کی دعائیں اور جن کی آرزو تمنائیں ہم مسلمان کر رہے تھے یا صحابہ کرام کر رہے تھے، اہل کتاب بھی ان کی دعائیں اور چاہت کر رہے تھے، لیکن ان اہل کتاب کی مخالفت میں ان مشرکوں نے اپنے آپ میں انہوں نے ایرانیوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ رب العالمین نے بتایا قرآن مقدس کے اندر کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ابھی تو یہ ایرانی جیت گئے ہیں، لیکن آنے والے ایام میں اللہ نے قرآن مجید کی سورہ روم آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے کہا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ عن قریب یہ ایک نہ ایک دن ایسا معاملہ آئے گا کہ یقیناً تم ان پر غالب ہوگے، وہ تم ہم پر مغلوب ہو جائیں گے۔ یقیناً معاملہ ایسا ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین پر اپنے اس رشتے کو جوڑنے والی یہ قوم، ابھی تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مکی کی زندگی کے اندر ابھی ان کا معاملہ ٹھیک تھا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہمارا جو نماز کا قبلہ ہے، اللہ تعالی ہمارا قبلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا یہ خانہ کعبہ، یہ مسجد حرام کو اللہ ہمارا قبلہ بنا دے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی دلی تمنا، آپ کی خواہش، ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس بیت المقدس مسجد اقصی جو تمام مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور وہاں پر ان اہل کتاب کا بھی وہ تعلق اور ان کا بھی وہی قبلہ تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے قبلہ تحویل کا جب حکم نازل فرمایا، وہاں پر ان اہل کتاب اور ان یہود اور نصارہ کی ان کے اندر کے دشمن اور ان کے اندر سے کینے پڑک پڑے کہ ہاں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ابھی ان کی معاملہ، جب ان کی خواہش اور ان کی آرزو تمنا یہی تھی کہ اللہ رب العالمین قبلہ اسی مسجد اقصی کو رکھے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو جائیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو جائیے، ان اہل کتاب کی ان کی سازشیں اور ان کے رنگ اور ان کی چال بازیاں بدلنے لگی ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب نے ایسی سازشیں اور ایسے معاملے اپنائے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے تک کی باتیں، آپ سے جھوٹ بولنے تک کی باتیں، آپ کے معاملات کو مخالفت کرنے کی باتیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا تھا کہ جب ان کی موافقت کی بات ہو رہی تھی، مکہ کی زندگی ختم ہونے کے بعد ابتدائی مدینی زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موافقت کی بات کی، لیکن جب ان کے اندر ان سازشوں کا یہ تمام کے تمام ہتھگنڈا جب پیدا شروع ہو گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ ان کی موافقت نہیں ان کی مخالفت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کر دیا، اے میرے صحابہ، یہود اہل کتاب یہ کام کرتے ہیں، تم یہ کام مت کرو، اہل کتاب یہ کام کرتے ہیں، تم یہ کام مت کرو، اور لہٰذا یہ اہل کتاب یہ کام نہیں کرتے، تم یہ کام کیا کرو۔ بے شمار ایسے مسائل موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جب تم روزہ رکھو تو اس کے لیے تم سحری کر لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب روزہ رکھتے وقت وہ سحری نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے معاملات میں کہا کہ اے مومنو، جب تم نماز پڑھا کرو تو اس کے لیے وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، اور کبھی کبھی بسا اوقات ایسا ہو کہ اگر تمہیں جوتا چپل پہننے کی نوبت آئے تو پاکیزگی ہو تمہارے جوتے چپل میں، تم اپنے اس جوتے چپل کے اندر بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی کے اندر یا عرب کے اندر جتنی مساجدیں تھیں وہاں پر کوئی ایسی حسیر اور قالینیں نہیں بچھا کرتی تھی، اور اس وقت کی بات ہے اللہ کے نبی نے حکم دے دیا یہودیوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، ایک ایسا موقع تھا ابھی جب یہ موافقت کر رہے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی موافقت کر رہے تھے، اللہ نے یہاں تک اجازت دے دی تھی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے مومنو، اگر اہل کتاب نے اپنے ہاتھ سے اگر ذبیحہ کو ذبح کیا ہے، تمہارے لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، بنسبت کہ تم مشرکوں کے ذبیحے کو مت کھاؤ، کافروں کے ذبیحے
ذبیحے کو مت کھاؤ، لیکن اگر اہل کتاب نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے تمہارے لیے وہ ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے اور تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اور بعض ایسے موقع پر یہ بھی بات کہی گئی کہ اگر ان اہل کتاب کی لڑکیوں سے اگر کبھی تمہیں شادی کرنے کی نوبت آئے تو تم ان سے نکاح اور شادی بھی کر سکتے ہو۔ یہ حکم یہاں تک تھا، لیکن جب ان یہودیوں کی سازشیں اور جب ان کی چال بازیاں، جب ان کے پروپیگنڈے شروع ہوئے، تب اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ قوم جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خود متفق نہیں ہیں، یہ آپ کی کیا موافقت کریں گے، یہ ہمیشہ آپ کی مخالفت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف لفظوں میں مومنوں کو کہہ دیا، کہا کہ اے مومنوں، تم اپنی زندگی کے اندر تم ان یہودیوں سے دوستی اور ان یہودیوں سے محبت، ان یہودیوں سے دوستی اور ان سے محبت تمہاری کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، محبت اور تعلقات یہ دونوں الگ چیز ہیں، محبت اور تعلقات دونوں الگ چیز ہیں۔ تعلقات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو آپ کی جو ایک ہتھیار کی، ایک لوہے کی آپ کی جو ایک ہتھیار جو چھری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ زرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودی کے ہاں دیا تھا۔ یہ تعلقات اور دوستی الگ چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مومنو، تمہاری دوستی یہودیوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ آج دوستی کے نام پر، آج ایک دوسرے کو خوشی اور تحائف کے نام پر، آج کمپرومائز کے نام پر ہمارا مسلمان اتنی دور تک بڑھ جاتا ہے، ہمارا مسلمان اتنی دور تک بڑھ جاتا ہے، اپنا منہج، اپنا عقیدہ، اپنا طریقہ، اپنی صحیح اسلامی شریعت اور اپنا خود اللہ کے نبی سے محبت اور خود اللہ کے کلام کو وہ اپنے آپ میں لائن کراس کر جاتا ہے اور تمام حدودوں کو پار کر جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں کسی کمپرومائز پر، میں کسی مصلحت پر، یا میں کسی کی محافظت پر میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کسی کی پذیرائی اور میں کسی پر زجر و توبیخ اور میں کسی کے ڈر سے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں امت مسلمہ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ابھی نیا ایک گندا قسم کا ایسا تہوار دنیا نے دیکھا کہ اس کے اندر نعوذ باللہ اتخذ اللہ ولدا کے نام پر اللہ رب العالمین کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تصور کرنے والا ایک ناپاک تہوار، جس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے کچھ اشارے دکھائی پڑے ہیں، بعض ایسی کچھ نشانیاں دکھائی پڑی۔ مسلم اسکول ہے، مسلم ذمہ دار ہے، مسلم پرنسپل ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس بات پر نہیں روک سکتا کہ ہمارے اسکول کے اندر نعوذ باللہ منہ سے جملہ بھی نکالنا ڈر لگتا ہے کہ ہیپی میری کرسمس، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اپنے جملے پر ہمارے بچے استعمال کریں۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اگر مسلمان اپنی زندگی کے اندر اگر ایک طرف زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، دنیا کے تمام گناہ ایک طرف کرتا ہے، اور ان اہل کتاب کو اس ہیپی میری پر اور اس کرسمس کے ناپاک چیزوں پر مبارکباد دیتا ہے، وہ گناہ ہلکا ہو جاتا ہے بنسبت اس گناہ کے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے جس گناہ کو ایسا کہا گیا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تصور کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اب بتائیے، نعوذ باللہ، جو رب العالمین ہمارے لیے آیت کریمہ کا پورا ایک سورت اللہ نے نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر ہمارا ان کو مبارکبادی دینا، یہ اس بات پر نہیں، مبارکبادی کوئی کسی کو غم پر نہیں دیتا، یہ بات یاد رہے۔ مبارکبادی کا معنی صرف یہی ہے کہ ہاں، ہم تمہاری تائید کر رہے ہیں، ہم تمہارے اس معاملے پر خوش ہیں، اور ہم تمہارے اس شاعر اور تمہارے اس طریقے پر یہ ہمارا پورا کا پورا رضامندی ہے۔ اور اگر مسلمان اگر اس رضامندی پر جاتا ہے تو اپنے گرہبان میں جھانکے کہ ان اہل کتاب کی روش اور ان کے طریقے پر آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت کے اندر میرے بعد قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے چلتے شانہ بشانہ ان سے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر ان کے اس طریقے پر چلیں گے کہ اگر وہ گوہ کے، اگر وہ سرنگ کے اندر بھی اگر وہ داخل ہونا یہودی اگر پسند کریں گے تو یہ مسلمان بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے داخل ہونا گوارا کر جائے گا۔ اور انہی یہودیوں کی چالیں، انہی یہودیوں کی سازشیں اور انہی کی پروپیگنڈے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر انہوں نے کہا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا اپنایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ابھی دور دراز سے مسلمان، کم علم والے مسلمان اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی طریقے، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شریعت کو مان کر سن کر، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر عفت، پاک دامنی اور عزت اور عفیفہ والی، جس کو اللہ نے پاک دامنی والی عزت والی زندگی دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو، اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو گناہوں سے لطفت والی زندگی کو اللہ پاک کر دیتا ہے، اور اسی زندگی سے لوٹ کر مسلمان جب دائر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا اپنایا، کہا آپس میں باتیں کر کے، گفتگو کر کے کہا کہ چلو صبح اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، شام کو کافر ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ صبح اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے تذکرہ کر کے اعلان کیا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ صبح ایمان لائیں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، شام کو مرتد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان کی چال بازیاں، یہ ان کے پروپیگنڈے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم لوگ تو اہل کتاب ہیں، ہم علم والے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو اپنے علم پر بھی بڑا گھمنڈ تھا، ان کو اپنے علم پر بھی بڑا گھمنڈ تھا، ان کو اپنے ہنر پر بھی بڑا گھمنڈ تھا، اور آج بھی ان کو اپنے علم اور ہنر پر گھمنڈ ہے۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی۔ یہودی ہمیشہ اسلام سے دشمنی کرتا تھا، قیامت تک کرتا رہے گا، اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان یہودیوں کی مخالفت کرتے رہنا ہے، قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان کی چال بازی یہی تھی کہ ابھی جو نئے مسلمان ہیں، ابھی ایک عرب کے سادہ لوگ، ابھی کم علم والے، ابھی نئے اسلام لائے ہیں، ہم اب اللہ کے نبی پر ایمان لا کر اور شام کو ہم مرتد ہو جائیں گے، تو ان کے دل اور دماغ کے اندر ایک چیز کھٹک پیدا کرے گی کہ یہ تو علم والے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب انہوں نے اسلام میں جا کر 24 گھنٹہ یہ نہیں ٹک سکے تو پھر ہمارے لیے تو ایک اور بڑی بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان اہل کتاب نے اپنے اس چال بازی کو اپنانا شروع کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی چال بازی کو نیست و نابود اور اللہ تعالیٰ نے ناکام و نامراد بنا دیا، اور انہی یہودیوں کی چال بازیاں اور انہی کے طریقے، انہی کے روش پر آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی کسی کو نشانہ نہیں ہے، اصلاح کا مقصد ہے، ڈرانا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی جانب جوڑنا مقصد ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی بولے، ہمارا عمل بھی بولے، ہمارا کردار بھی بولے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے تو اچھے بننے کی کوشش کریں، لیکن اگر رب کے سامنے ہم اچھے بننے کی کوشش نہ کریں تو ہمارے ایمان اور ہماری نیت پر سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ استعمال فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے ہمارے جگر کے اندر کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، ان خیر کے کاموں کے اندر اگر عبادت، اگر خلوص نیت سے ہے، نیت اچھی ہے، رب کریم کا وعدہ ہے اللہ اس پر برکت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، سلامتی بھی دے گا، اور دین پر استقامت بھی دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ نے اعلان کیا آمنت باللہ ثم استقم، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسی کام کو کرتے رہیے، یہی رب کی رضامندی ہے اور یہی رب کی منشا ہے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے، ان پروپیگنڈا اپنانے والوں نے، انہوں نے ایک طریقہ اور اپنایا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ کہہ دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ نعوذ باللہ استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے اس عقیدے کو ان یہودیوں نے ایجاد کیا اور ان یہودیوں نے اپنانا شروع کیا، اور اس کے بعد اس امت کا بڑا طبقہ، ایسا نہیں کہ ہم مسلمان اور ہم اہل کتاب کی روش پر نہیں چلے، ہماری بھی ایک جماعت اور ہماری بھی ایک ٹیم اور ہمارا بھی ایک طبقہ، بڑا طبقہ ان یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے کو تیار ہو گیا۔ معاف کرنا مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کی سورہ اخلاص نازل فرما کر اللہ نے اس معاملے کو صاف کر دیا، کلیئر کر دیا۔
कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर नौज़ बिल्लाह अल्लाह का बेटा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकाम तक उनको नहीं दिया कि इस मकाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ झूठ बोला जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इल्ज़ाम लगाया जाए। और इस उम्मत के एक बड़े तबके ने, इस उम्मत के सादा लौह लोगों ने भी जिस तरीके से यहूदियों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दिया, उसी तरीके से नौज़ बिल्लाह इस उम्मत ने भी कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी के साथ भी ऐसी गुस्ताखियां और ऐसा गुलू किया। इस उम्मत ने गुलू को अपनाने के साथ साथ गुलू यहां तक पहुंच गया कि उस गुलू को ले जाने तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत को छोड़कर आपको उलूहियत के मकाम तक ये उम्मत पहुंचा देती है। नहीं, अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे। आखिर उन यहूदियों ने जिस रविश को अपनाया, जिस जिंदगी को अपनाया, उसी जिंदगी को यह उम्मत भी अपनाते हुए कह रही है अल्लाह के नबी इंसान नहीं थे, अल्लाह के नबी बशर नहीं थे। उसने अबदियत के मकाम से उठाकर उलूहियत के मकाम तक दे दिया। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नूर से बनाया है, हमारी निगाहों के सामने नहीं है, और अल्लाह के नबी नौज़ बिल्लाह पर्दा कर गए हैं। कुरान मजीद साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, अल्लाह के नबी अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ये तमाम की तमाम चीजें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तमाम की तमाम जुमले, तमाम की तमाम आयत करीमा हम किस जबान से पढ़ते हैं, हम किस अक्ल दानिशमंदी से पढ़ते हैं? हमें अल्लाह ने कुरान दिया है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हबीब भेजकर हम मुसलमानों को कहा कि ऐ मोमिनो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने कहा है मोमिनो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान है, ऐ मोमिनो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान है। जब तुम खुली गुमराही में थे अल्लाह ने तुम्हारे ही में एक इंसान बनाकर, जिसको अल्लाह ने पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा ताकि तुमको गुनाहों से बचाए, तुमको पाकीज़गी की तरफ ले जाए, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी पाकदामनी और तुम्हारी इफ़्फ़त और तुम्हारी तमाम की तमाम गुनाहों से दूर करके तुम्हें एक रास्ते पर, जो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्न हादा सिराती मुस्तकीमा व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊ वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, सीधा रास्ता बताकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह सीधा रास्ता है। और उस सीधे रास्ते पर चलने के बजाय ये उम्मत गलत रास्ते पर जाती है। जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी ने कहा गलत रास्ते पर शैतान का रास्ता है, ये मेरा रास्ता नहीं है। और इस उम्मत ने इस हद तक गुलू किया कि यहाँ तक पहुँचते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मकाम को, आपके नबूवत के मकाम को, आपके अबदियत के मकाम पर, और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में कहा, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस तरीके से यहूदियों ने गुलू किया, उसी गुलू के डर, उसी खदशात से अल्लाह के नबी ने कहा ला तुरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, कि जिस तरीके से यहूदियों ने, जिस तरीके से नसारा ने अपने आप में उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया और उन्होंने गुलू के शिकार हुए। और तुम ऐसा काम मत करना कि तुम मुझे उस अबदियत के मकाम से उठाकर उलूहियत के मकाम तक पहुंचा देना, ऐसा काम मत करना। अगर ऐसा करते हो तो सुनो इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसके बाद मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अल्लाह के बंदे थे। आमिना की गोद में, आमिना की गोद में और आमिना के लाल कहते हुए भी ये कह देना, क्या दुनिया के अंदर कोई माँ आज तक अपने बेटे को नूर पैदा की है कि वो अपने बेटे को इंसानी शक्ल में पैदा की है? अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, इंसान की पैदाइश, इंसान की तख्लीक, और उसी इंसान की तख्लीक में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये नहीं कहते, दुनिया वाले कहते हैं कि हम कहते हैं ये अल्लाह के नबी हमारी तरह थे, हम ये नहीं कहते अल्लाह के नबी हमारी तरह थे। हम तख्लीक के एतबार से कहते हैं, पैदाइश के एतबार से कहते हैं। जैसे हम 9 महीना अपनी माँ की पेट में थे, पैदा होने के बाद 2 साल तक हमने अपनी माँ का दूध पिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 9 माह अपनी माँ की पेट में थे, और पैदा होने के बाद जब माँ का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाई हलीमा के दूध पिए और भी ऐसी बांदियों के दूध पिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम, आपके मर्तबे, आपकी इज्जत और आपके अशराफ के मुकाबले में हम उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी फर्द, दुनिया का कोई कितना बड़ा वली हो जाए, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम नहीं
نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پیدائش کے اعتبار سے، پیدائش کے طرز سے جیسے ہم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ویسے پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہماری طرح اللہ کے نبی تھے، یہ دنیا والوں کا ایک بڑا ہی کھیل ہے، دنیا والوں کے سامنے بنا کر، دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کو ورگلانے کی اور ان کو ایسی ڈگر پر لے جانے کی۔ لہذا آخری بات کہ اس امت نے ان یہودیوں کے اہل کتاب ان روش پر آج آنے والا یہ سال ختم ہو رہا ہے، ہم نے اس کی زندگی کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس سال کا محاسبہ کریں، ہم نے اس سال کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے اس سال کے اندر کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، کتنا ہم نے گناہ کیا ہے، اور آنے والے سال کے اندر ہم یہ خوشی منانے لگے کہ ہاں کہ ہم آنے والا سال ہے بڑا ہیپی نیو ایئر ہے۔ یہ تمام کی تمام یہ انہی یہودیوں اور انہی نصارہ اور انہی اہل کتاب کی روش ہے، جس روش پر آج مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر سے یہ چیز آ کر آج امت مسلمہ اپنے آپ کو اس کا ایک اپنا دستور اور اس کا ایک اپنا فیشن بنا لے۔ اور معاف کرنا، یہ اچھے گھروں کے اندر جب بڑے لوگ، جب اہل علم لوگ، جب ان کے گھروں کے اندر ان چیزوں کو جب رونما کیا جاتا ہے، بڑھاوا دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سادہ قسم کے لوگ، کم علم والے لوگ، ان کے گھروں کے اندر یہ چیز پنپے گی تو ظاہر سی بات ہے ذمہ دار اہل علم ہوں گے، اور ذمہ دار وہ بڑے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر کے ذمہ دار، اپنے گھر کے وہ ثروت ہوں گے۔ ایسے معاملے میں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے تمام علاقے میں اپنے گھر خاندان کو اگر ہم اس بات کو ڈرائیں کہ نہیں یہ نیا سال، ارے نئے سال سے ہوتا کیا ہے، ہم یہی ڈر جائیں کہ ہماری زندگی قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئی، ہماری زندگی اللہ رب العالمین کے آخرت سے ایک سال اور قریب ہو گئی، اور ہم اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ہاں نیا سال آیا ہے، ہاں نیا سال کے اندر گناہ کرنا، نئے سال کے اندر پارٹی کرنا، نئے سال کے اندر یہ ایک ان اہل کتاب اور ان مغربی تہذیب والوں کی یہ ایک گندگی کا پورا کچرا کا پلیٹ فارم ہے لا کر امت محمدیہ کے اوپر رکھ دینا، اور یہ اس کو رکھنے کا مقصد ہے کہ اپنے دین سے دور رہیں، اپنے اسلام سے دور رہیں، قرآن سے دور رہیں، تاکہ ان پر ہم غالب آ جائیں۔ اور آج مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان اہل کتاب کے گندے روشوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مومنوں کو، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ جیسے ہم آپ کی ذات، اے اللہ رب العالمین جیسے ہم تیری ذات سے محبت کرتے ہیں اللہ، ویسے تیرے کلام سے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جس طریقے سے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ، پیشوا، نمونہ، آئیڈیل مانا ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری توحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمارا رہنما، ہمارا پیکر، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ اور اسوہ بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔